مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہم میں سے محفوظ کون؟ رائٹ ناؤ وی آل نیڈ ٹو ریسپیکٹ دا پریویسی آف دا فیملی جن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے دبئی گیا، دبئی سے کینیا گیا، سچ بولنے کی سزا ملی ہے۔ اس کا نیریٹو جو ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے تھا۔ ایسی شخصیت تھی جو حق اور سچ کی بات کرتا تھا۔ ان کو کافی عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ظلم ہوا ہے۔ پاکستانی ہر بندہ وہ جو ہے افسردہ ہوا اس سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، ارشد شریف سینئر صحافی، صبح خبر آئی کہ ان کو فائرنگ کر کے کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر کے بعد جو ہے ناظرین دل رنجیدہ ہے، اور پوری جہاں بھی پاکستان کے اندر صحافی ہیں یا دنیا میں جہاں بھی صحافی ہیں وہ اس خبر کے بعد جو ہے رنجیدہ ہے اور دل جو ہے سوگوار ہے۔ کیا وجہ بنی، کیوں فائر کر کے قتل کیا گیا؟ ہم ارکان اسمبلی سے بات کریں گے اس پہ، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شمسان بخاری صاحب موجود ہیں۔ آج ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا ہے پوری دنیا سوگوار ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ آئی ایم اسپیچ لیس، مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ میرا ذاتی دوست بھی تھا، 2008 سے 2013 میں منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں 3-4 دفعہ اس سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو میرا تمام صحافی برادری سے، ان کے خاندان سے اور ان کی والدہ سے بالخصوص اظہار تعزیت ہے۔ اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، وہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہم پاکستانیوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہم میں سے محفوظ کون؟ ایک اور چیز سر بتائیے گا، یہ سامنے 2-3 تجزیہ کاروں نے بھی اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ یو اے میں تھے تو پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے پریشر تھا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیں۔ یہ ایک بڑی چیز خطرناک سامنے ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں۔ بہرحال جو موجودہ حکومت ہے وہ ان سے راضی تو نہیں تھی، مگر میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی پہ بلا وجہ الزام لگاؤں یا کروں، لیکن آئی کین اسمیل اے ریٹ، مجھے اس میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ضرور ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ اچھا، اس طرح کی چیزیں چھپتی نہیں ہوتی، یہ جلد یا بدیر سامنے آ جائے گی۔ بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اتنا دل رنجیدہ ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل۔ بشرا انجم بٹ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی MP ہے۔ صبح خبر ارشد شریف کی آئی، اس کے بعد دل بڑا رنجیدہ ہے، صحافی برادری کا بھی اور باقی سیاستدانوں کا بھی۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بالکل ڈیفینیٹلی بہت شاکنگ خبر تھی، اور میرا خیال ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، خاص طور پہ جب وہ اپنے ملک میں نہ ہوں، اور اس فیملی پہ میں بہت زیادہ اپنی کنڈولنسز دیتی ہوں، اور اٹس اے ٹائم فار شاکنگ نیوز بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت افسردہ بھی خبر ہے، اور بس ان کی مغفرت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ ایک بات بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یو اے میں تھے تو پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے کوئی پریشر تھا کہ ان کو ڈیپورٹ کریں۔ اس حوالے سے آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ خبر ٹھیک ہے، افواہیں ہیں، یا یہ کیا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ خبر اتنی افسوسناک ہے، اس کے اوپر اتنی کنسپیرسی تھیریز ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، نائروبی پولیس نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے اور اسٹیٹ کیا ہے کہ ڈیورنگ جو ان کی کاؤنٹر وہ جو ہوا تھا اس کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید کنٹروورسی کا حصہ نہ ہی بنائیں، پروپیگنڈا کا حصہ نہ ہی بنائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ رائٹ ناؤ وی آل نیڈ ٹو ریسپیکٹ دا پریویسی آف دا فیملی جن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، مزید ان کی تکلیف میں اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہمارے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وزیر زراعت حسین جہانیہ گدیری صاحب موجود ہیں۔ گدیری صاحب، آج سب کے منہ پہ ایک ہی بات ہے کہ ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے کس کے ذمہ آتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے دبئی گیا، دبئی سے کینیا گیا، اور وہاں پہ بھی وہ موت اس کا پیچھا کرتی رہی، اور اس کو سچ بولنے کی سزا ملی ہے، اور یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کتنے ارشد شریف اس طرح قربان ہوتے رہیں گے۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک میں حق اور سچ کا بول بالا ہو، اور سچ بولنے والوں کو اس طرح قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان کو عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ جی صاحب، ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جب وہ دبئی میں تھے تو پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے زور ڈالا جا رہا تھا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اس چیز کو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کیا؟
میرے سننے میں آیا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ پریشر ڈالا گیا تھا کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے اور اسی وجہ سے وہ کینیا گئے جہاں آن ارائیول ویزا اویلیبل تھا اور دوسرے ملکوں کا کئی ملکوں کا انہیں ویزا بھی نہیں ملا. تو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں جرنلزم سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کا بھائی آلریڈی دہشت گردی کی نظر ہو چکا ہو اور اس کو وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے اس طرح ہولناک انجام پہ پہنچایا جائے, یہ میرے لیے نہایت ہی افسوسناک بات. وہاں سے اس وقت سبرینہ جوید صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہے. صبح خبر آئی کہ ارشد شریف صاحب کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا, کیا کہیں گی اس پہ؟ جی, اس شہید انسان نے بہت اپنی زندگی میں قوم کی خدمت کی ہے اور اس والدہ کا آپ دیکھیں جس کے 2 بیٹے شہید ہوئے, تو وہ اس لیے شہید ہے کہ اس نے جہاد کیا ایک حقیقی آزادی کے لیے اور اس کا نیریٹو جو ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پوری پاکستان جو ہے نا, ہم لوگ سب بڑے سوگوار ہیں, ہماری اندرونی ہمیں دکھ و اذیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا درجات بلند کرے اور اس کے جتنی فیملی ممبرز ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقین کریں بہت تکلیف دہ خبر ہے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ندیم بارہ صاحب موجود ہیں. بارہ صاحب, صبح ایک خبر آئی ارشد شریف کی, دل رنجیدہ ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ارشد شریف ایک ایسی شخصیت تھی جو حق اور سچ کی بات کرتا تھا اور ایک ایسے گھرانے سے اس کا تعلق تھا کہ جن کی قربانیاں جو ہے ہمارے ملک کے لیے پہلے بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تہ تک جانا چاہیے اور اصل جو جن لوگوں کی یہ سازش ہے ان تک ہمیں پہنچ کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں صحافت جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں, لوگوں کے حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو اگر اس طرح یہ شب خون مارنے شروع ہو گئے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ حق کی آواز کوئی نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کی مظلومیت کا کوئی جس طرح مرضی کسی کے ساتھ ظلم ہو کوئی بولے گا نہیں. تو اس لیے ان کا تحفظ جو ہے نا بہت ضروری ہے. جی, ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی شبانہ بشیر صاحبہ موجود ہے. بڑے دکھ اور انتہائی افسوس والی بات ہے کہ اس طرح کا ظلم کرنا جو ہے کہ وہ ہم لوگ ہمارے ملک میں ایسا ہو کہ ایسی کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ ان کو کس نے اس مارا اور وہ اس انجام تک کیوں پہنچائے گئے. کیا سچ اور حق پہ چلنے والوں کا یہ انجام ہونا چاہیے؟ ان کو کافی عرصے دھمکیاں مل رہی تھیں اور ان کو یہ اس طرح کے جو حقائق تھے وہ بیان کرنے سے روکا جا رہا تھا. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحافت کا تو یہ ریکوائرمنٹ ہے, صحافت کی ضرورت ہے کہ سچ کو اور جھوٹ کو واضح کیا جائے. یہ تو اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اچھائی کو برائی کو سب چیزوں کو لوگوں پہ واضح کیا جائے تاکہ پھر لوگ اس کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھ سکیں. تو اگر صحافت پر اتنا بڑا ظلم کیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں, یہاں پر انتہا درجے کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ظالمانہ رویہ ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. ہمارے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خیال قاسر صاحب موجود ہیں. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے آج ہر زبان پہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں بہت ظلم ہوا ہے. ایک حق سچ کی آواز تھی جو ختم ہوئی ہے. اس پہ پورا پاکستان بلکہ جتنی بھی پوری دنیا میں صحافی تنظیمیں ہیں وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہیں. ہم اس دکھ میں اس خاندان میں کے ساتھ شریک ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی سرفراز کوکر صاحب موجود ہیں. ارشد شریف کے قتل کے اوپر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صبح اٹھ کے جب دیکھا ٹی وی میں, یہ میرے خیال میں پاکستانی ہر بندہ وہ جو ہے افسردہ ہوا اس سے. جتنے بھی لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہے, پہلے یہ خاندان بہت کرائسس سے گزرا ہے, پہلے بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو یہ اچھا
ये एक दो मुल्कों इसको किसी ने पनाह नहीं दी उधर, उसके इसका पासपोर्ट जो था वो उसका हुआ था। तो सुबह देख के बहुत दिल को दुख हुआ है, एक शरीफ आदमी, ख़ानदानी आदमी के साथ जो ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती है। नाज़रीन, अरशद शरीफ की कत्ल पर तमाम सहाफ़ी बरादरी, सियासतदान, बल्कि पूरे अगर पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, दिल जो है उनके रंजीदा हैं। और सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो यही किया जा रहा है कि तहकीकात हो और जो असल मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उनको सज़ाएँ जो हैं दिलवाई जाए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।